بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دین میں اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو فضل، لقب جلال الدین تھا۔ آپ کا اصل نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، یہ سارے ایم سی کیوز بھی ہیں، شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر آفاق، مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ نے آپ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ کون سی ہیں، کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ سکتا ہے جی۔ تفسیر جلال الدین اور تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب التقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ آپ کی کتب کے بارے جو ہے وہ آپ کا علمی لیول کیا تھا، یا آپ نے کتنی کتابیں لکھی، آپ کی مشہور تصانیف میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں۔ آپ کی پیدائش اب آ گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبہ اسیوط میں 849 ہجری میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ یہ آگئی تھی آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 8 سال کی عمر میں شیخ کمال الدین بن الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ نے کن سے قرآن مجید حفظ کیا اور کس عمر میں کیا؟ 8 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد شیخ شمس سرامی اور شمس فرامانی حنفی کی شاگردی میں رہے اور دونوں حضرات سے متعدد کتب پڑھی۔ آپ کے اساتذہ میں کون کون سی شخصیات یا علماء یا اساتذہ شامل ہیں؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے علامہ سیوطی فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع میں کمال عطا فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم میں جو ہے وہ کمال دیا ہے جی؟ 7 میں۔ کون کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر اسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ فقہ کے اندر سب سے مشہور کون تھے جی؟ علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر اسقلانی۔ چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کی علمی شان اس کی شاہد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ آپ نے خود فرمایا مجھے 2 لاکھ احادیثیں یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کر لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ آپ نے فرمایا مجھے 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اگر اس سے زیادہ ملتی تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا۔ یعنی کہ آپ کے حافظہ کیسا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ۔ خلفائے ملت اسلامیہ پر آپ کی تصانیف تاریخ الخلفاء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سنوار لکھی گئی ہے۔ آپ مورخین کے جلال الدین سیوطی کو مورخ کے طور پر آپ کیسا لکھتے ہیں، یا آپ کی مورخ کے حساب سے ایک کتاب کا تذکرہ بیان کریں، یا آپ نے جو اپنی تاریخ الخلفاء لکھی ہے اس میں کہاں سے کہاں تک کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ علامہ سیوطی نے 9 جمادی الاول 911 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی؟ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی ہے، سوال بھی۔ علامہ سیوطی
رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ اکثر امراء و اغنیاء آپ سے ملاقات کے لیے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کا ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حلیم طبع، فہم و فراست کے حامل اور علم و ادب سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ بیان کریں۔ علماء مفکرین رحم اللہ تعالیٰ کی سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں علم کے حصول و ترویج کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر امن کا گہوارہ بن سکے۔